صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ آج 14 اگست بھی ہے جو پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ اس لحاظ سے بھی دعا کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حقیقی آزادی نصیب کرے اور خود غرض لیڈروں اور مفاد پرست مذہبی رہنماؤں کے عملوں سے ملک کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ عوام الناس کو عقل اور سمجھ اور یہ عطا کرے کہ وہ ایسے رہنما منتخب کریں جو ایماندار اور اپنے امانت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ ان سب کو اس بات کی حقیقت سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس ملک کی بقا اور سالمیت کی ضمانت انصاف اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں ہے۔ ظلموں سے بچنے میں اس ملک کی بقا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے میں ہی اس ملک کی بقا ہے۔ کہنے کو تو خدا تعالیٰ کے نام یہ لیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم خدا کی خاطر کر رہے ہیں، لیکن رب العالمین اور رحمان الرحیم خدا کے نام پر ہر طرف ظلم کے بازار گرم۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے نام پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ احمدی جنہوں نے ملک کے بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستانی احمدیوں نے جہاں بھی وہ ہوں ملک سے وفا کا اظہار ہی کرنا ہے، اور اسی لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور ظالموں اور مفاد پرستوں سے اس ملک کو نجات دے۔ ملک کی بقا اور سالمیت کو خطرہ باہر سے زیادہ اندر کے دشمنوں سے، خود غرض اور مفاد پرست لیڈروں اور علماء سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ملک کو یہ لوگ چلائیں تو کوئی بیرونی طاقت ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بہرحال پاکستانی احمدیوں کو اپنے ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی احمدیوں کو بھی حقیقی آزادی نصیب فرمائے اور یہ ملک قائم رہے۔ میں نے 1984 میں یہ بیان کیا خطبے میں، پاکستان پر بہت ہی خوفناک اور دردناک دن آنے والے ہیں۔ پاکستان پر بہت ہی خوفناک اور دردناک دن آنے والے ہیں۔ اس لیے میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خواہ وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی، خواہ وہ شیعہ ہوں یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کہ اٹھو اور بیدار ہو جاؤ اور ہر اس تحریک کی مخالفت کرو جو کلمہ مٹانے کی تحریک آپ کے پاک وطن سے اٹھی ہے۔ اگر تم وقت پر حرکت نہیں کرو گے تو خدا کی قسم، خدا کی تقدیر تمہارے خلاف حرکت میں آ جائے گی اور اس ملک کو مٹا کر رکھ دے گی جو آج کلمے کے نام کو مٹانے کے درپے ہو رہا ہے۔ جس ملک کو کلمے نے بنایا تھا، اسی کلمے میں یہ طاقت موجود ہے کہ اگر اس کلمے کو مٹانے کے لیے وہ سارا ملک بھی اکٹھا ہو جائے تو وہ کلمہ سب پر غالب آئے گا اور وہ ملک اس کلمے کے ہاتھوں سے توڑا جائے گا جس کو کسی زمانے میں کلمے ہی نے بنایا تھا۔ اتنا واضح انتباہ ہے، اتنی گہری اس میں حکمت ہے، اتنی قطعی حقیقت پیش کی گئی ہے جس کو دنیا میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کہ ان تنبیہات پر کام نہیں دھرے گئے، دن بدن یہ لوگ ظلموں میں برتے رہے، اور اب یہ وہی بلا ہے جو کلمے کے خلاف انہوں نے خود جس کا آغاز کیا، جو اب ان کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ لاتہینہ مناس کا منظر، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ اور اخبارات جس طرح اس کا اقرار کر رہے ہیں، میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر اسی ضمن میں میں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو وطن بنانے والے تھے، جو صف اول کے شہری تھے، ان کو اپنے ہی وطن میں بے وطن کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ حالت تبدیل نہ ہوئی تو ناممکن ہے کہ یہ سزا اس قوم کو نہ ملے